الرحمن الرحیم دیکھنے اور سننے والوں کو شوکت مغل کا سلام۔ میں اکثر ولاگ کرتا ہوں لیکن ایک اہم موضوع پہ میں ولاگ کرنے جا رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر ریحان طارق صاحب بڑے چھائے ہوئے ہیں، ایک بڑے سینئر ترین منجے ہوئے اینکر اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میرا ان کو یہ پیغام کہ جب اپنے گیسٹ کو جہاں بھی بلایا جاتا ہے اس گیسٹ کو عزت دی جاتی ہے، نہ کہ آپ اس کی ذات پہ کوئی حملے کریں، اس کی ذات پہ اٹیک کریں جس کی وجہ سے آپ کے کیریئر میں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ریٹنگ تو مل جاتی ہے لیکن ریٹنگ ملنے کے بعد بھی کچھ ماحول بدل جاتا ہے۔ تصویر کے رخ دونوں طرف سے دیکھنے چاہیے۔ فرنٹ پہ آپ کے چہرے کی پکچر ہوتی ہے لیکن اس کی بیک گراؤنڈ وائٹ ہوتی ہے، اس وائٹ بیک گراؤنڈ کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ پنجاب میں جانے بچانے شجاع آباد سے تعلق رکھنے والے بڑے نامی گرامی لوا پال حکیم کے نام سے جانے جاتے ہیں، حکیم شہزاد صاحب ریحان طارق کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں۔ حکیم شہزاد صاحب آپ ان پروگراموں میں جاتے ہیں اپنے آپ کو چمکانے کے لیے یا لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے یا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے؟ دو تین ہی طریقے ہوتے ہیں سر۔ آپ کسی مین چینلوں پہ بیٹھیں یا ایک اپنا سوشل میڈیا رکھیں کہ وہ آپ کو ہائی لائٹ کرے، لیکن جو سوال جواب شہزاد حکیم سے کیے گئے ریحان طارق صاحب کی طرف سے، کچھ سوالوں میں سے جواب دیے گئے، کچھ سوالوں میں سے جواب نہیں دیے گئے، جو کہ حکیم شہزاد صاحب کا کہنا ہے کہ یہ فیک ہے، یہ فیک ہے، یہ میری نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ یہ ٹن آپ کا مجنون ہے، انہوں نے کہا نہیں، شہزاد حکیم صاحب آپ نے کیوں کہا نہیں؟ آپ اگر وہ چیز آپ کی تھی تو آپ اسی ٹائم نکال کے دکھاتے یہ میری چیز ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ریحان طارق صاحب پہ بھی میرا بڑا اہم کوشچن ہے۔ کافی لوگوں کے میں نے پروگرام دیکھے ہیں، کافی لوگوں کے بارے میں گاڑی کہاں سے لائی، کہاں سے پیسہ آیا، کہاں سے کیا، وہ سر لوگوں نے اپنی محنت کی ہے، لوگوں نے مشقت کی ہے، لوگوں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے اللہ نے اگر ان کے اوپر کرم کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ آپ نے کہاں لائی ہے؟ ہاں کوئی کرپشن کی ہے، کوئی سکنڈل ہے آپ پہ، وہ آپ کا حق ہے۔ لیکن میں اسی موضوع پہ رہتا ہوں، حکیم شہزاد صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ حکیم شہزاد صاحب پہ بھی ماشاءاللہ بڑے نموار اپنے آپ کو بڑا ایک علاقے کا بڑا کھرپین سمجھتے ہیں، وہ ایم این اے کا الیکشن بھی لڑنے کے لیے تیار تھے۔ سر یہ تو حکیم شہزاد صاحب کے پروگرام میں ریحان طارق صاحب کے پروگرام میں سوال ہوئے، قومی اسمبلی کے اندر تو وہاں تو بڑے اہم کوشچن ہوتے ہیں، وہاں تو جو پوزیشن والے یا حکومتی بینچوں والے ہوتے ہیں وہ تو اور ہی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی پروگرام میں جا رہے ہیں یا جاتے ہیں تو اپنا پورا مدعا ساتھ لے کے جایا کریں۔ کوئی بھی چینل والا اگر کسی گیسٹ کو بلاتا ہے تو اس کو پہلے پورا سرچ کرتا ہے، اس کی پوری اسٹوری پہ وہ جاتا ہے تاکہ جب میں سوال کروں میں اپنے سوال میں کہیں میری کمزوری نہ چلی جائے۔ کوئی کبھی بھی کسی کو نہیں بلاتا، وہ پورا اس کا سرچ کرتا ہے، پوری اس کی ریکھی کرتا ہے، اس کے پروف اپنے پاس لاتا ہے، اپنے ثبوت لے کے آتا ہے، پھر وہ اس پروگرام میں اس کو ساتھ بٹھاتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ کوتاہی حکیم شہزاد صاحب کی بھی ہے کہ وہ جو وہاں پہ جب گئے ان کو اپنی کسی دعائی سے انکاری نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنا مجون دے رہے ہیں، تو آپ اس مجون کو جاری و ساری رکھیں۔ آپ ہر پروگرام میں بیٹھیں، آپ جو ہے نا اپنے مجون کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، تو اتنے بڑے پروگرام میں ریحان طارق صاحب کے پروگرام میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری نہیں ہے تو اس کا
نیگیٹو ریئیکشن آتا ہے. لیکن چلو وہ تو دنیا سب آپ کو جانتی ہے. جو پروگرام بھی ہوا ہے اس پروگرام میں جو آپ کے اوپر حکیم شہزاد صاحب کے اوپر جو ذاتی اٹیک کیا گیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ انتہائی شرمناک اور انتہائی بری بات ہے. یہ حکیم شہزاد نہیں، کسی پہ بھی اس کی ذات پہ نہیں جانا چاہیے، اس کی انا پہ نہیں جانا چاہیے، اس کی فیملی پہ نہیں جانا چاہیے. یہ چیزیں آج ہیں، کل نہیں ہے. بڑی بڑی دنیا آئی، بڑے بڑے دنیا نے سوال کیے، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ خود اس کا سوال جب بنے تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکیم شہزاد صاحب اگر ان کے ہتھے چڑھے تو ظاہری بات ہے اس کا وہ جواب بھی دیں گے. لیکن حکیم شہزاد صاحب زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کریں، کسی کی ریٹنگ کو آپ آگے لے کے نہ چاہیں. آپ اپنی قانونی کارروائی کریں. اگر آپ کے خلاف کسی قسم کی ایسی کوئی ایویڈنس سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میری فیک چلائی گئی تو آپ اس پہ بالکل ان کے خلاف کیس کر سکتے ہیں. آپ کیس کرنے کا حق رکھتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب ماشاءاللہ سندھ ترین جج ہیں. جج سے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بڑے اہم سینئر وکلا ہیں، بڑے سینئر وکیل ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اہم کیس بن سکتا ہے. لیکن حکیم شہزاد صاحب کو تھوڑا سا لین اور لینتھ پہ چلنا چاہیے. آپ اپنے پاس ایسے ایسے جملے وہ چیزیں رکھیں جو آپ کے کام آ جائیں. یہ نہ ہو کہ کل وہ چیز آپ کے گلے پڑ جائے. لیکن جو چیز آپ کی ہے آپ اسے کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ کی وہ چیز ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. ایک دوسرا نمبر، چاہے حکیم شہزاد ہو، چاہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، چاہے علاقے کا کوئی سردار ہو، چاہے بڑے سے بڑا کوئی کھڑپینچ ہو، غیر قانونی کام نہ کرے. جو غیر قانونی کام کرے گا تو ظاہری بات ہے وہ پھر دنیا کو بھی جواب دے گا، قانون کو بھی جواب دے گا. یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں بغیر نمبر پلیٹ سے، یہ تو انتہائی جرم ہے. اس کے حق میں قطعی طور پر نہیں ہے. کبھی گاڑی الاؤ نہیں ہے. آپ شروع سے گاڑی لیتے ہیں تو نمبر کے بغیر آپ روڈ پہ نہیں لے کے جا سکتے. وہ رینٹ والے پہ، اگر رینٹ والے کی گاڑی ہے، اگر رینٹ والے نے دیا تو رینٹ والے کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ بغیر نمبر سے رینٹ پہ گاڑی کیوں چل رہی ہے، کیوں گاڑی موو کر رہی ہے روڈ پہ. خدا نہ کرے کوئی حادثہ، کوئی معاملات، یہ چیزیں جو بیچ میں ہیں ان بیچ میں ان چیزوں کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہیے. یہ چیزیں جہاں غلطی ہے وہاں غلطی اپنی تسلیم کرنی چاہیے کہ یہ چیز غلط نہیں ہونی چاہیے. لیکن اتنا ذمہ دار بندہ ہو کر کبھی غلطی کی طرف نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل کیمرے کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل آپ کو سوشل میڈیا آسمان پہ بھی لے کے جاتا ہے، زمین پہ بھی لے کے آتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. کبھی کوئی بات چھپ نہیں سکتی ہے، خاص کر موجودہ دور میں. کوئی بھی شخص کسی سے چھپ نہیں سکتا ہے. ہیڈن کیمرے ہیں، خفیہ کیمرے ہیں، بٹنوں والے کیمرے ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے سامنے بس کٹ کے ساتھ یہ بٹن لگا ہوا ہے، آپ کی ساری ویڈیو بن رہی ہے، آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جدید دور میں آپ داخل ہو چکے. اس لیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ ضرور دیکھیں آیا کہ میرے پہ کل کوئی انگلی تو نہیں اٹھا سکے گا. ایک دوسرا نمبر، اگر آپ کسی سے زیادتی نہیں کریں گے تو آپ سے کبھی بھی زیادتی نہیں ہو سکتی. زیادتی کرنے والا بے نقاب ہو جائے گا. اسی طرح اقرار الحسن نامی گرامی شخصیت بلاوڑا شریف پہنچے آج خطیب کو بے نقاب کرنے کے لیے. دنیا کے بڑی آوازیں گئی، بڑا کچھ ہوا، روڈوں پہ مارچ ہوئے، لیکن نہ اس میں کامیاب خطیب صاحب ہو سکے، نہ اس میں کامیابی اقرار الحسن صاحب پا سکے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں اگر ریحان طارق صاحب، اگر حکیم شہزاد صاحب کے اتنے بڑے بلاگ میں، اتنے بڑے انٹرویو میں، اتنے بڑے پروگرام میں اگر کچھ چیزیں ایسی حکیم شہزاد کی اگر فیک سمجھی گئی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریحان طارق کی کامیابی دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ انٹرویو
کتنا کامیاب ہوتا ہے، کیا اس میں کتنی سچائی آتی ہے، کیا انہوں نے جو پروگرام کیا وہ پورا چلایا گیا؟ بقول حکیم شہزاد صاحب کے کہ یہ پروگرام پورا نہیں چلایا گیا۔ اگر نہیں چلایا گیا تو پورا پروگرام چلایا جائے، کیونکہ اس کا کل آپ نے جواب بھی دینا ہے۔ اگلے ولاگ تک میرا انتظار کیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔